أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. صدق اللہ العظیم. ابھی میں نے آپ حضرات کی خدمت میں قرآن پاک کی جس سورہ مبارکہ کی تلاوت کی ہے، اس سورت کا نام ہے سورۃ الزلزال. اللہ تعالیٰ نے یہ سورت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہجرت فرمانے کے بعد نازل فرمائی. اسی وجہ سے اس سورت کو مدنی کہا جاتا ہے. قرآن پاک کی سورتوں سے متعلق آپ تمام بھائیوں کے علم میں یہ بات ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں 114 سورتیں رکھی ہیں. ان میں سے کچھ صورتیں اللہ نے مکے میں نازل فرمائی ہیں اور کچھ صورتیں اللہ نے مدینے میں نازل فرمائی ہیں. اس لیے کہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنائے جانے کے بعد 13 سال مکۃ المکرمہ میں رہے اور 10 سال مدینۃ المنورہ میں رہے. اس وجہ سے اللہ نے قرآن کا کچھ حصہ مکۃ المکرمہ میں نازل فرمایا اور قرآن کا کچھ حصہ اللہ نے جبرائیل امین کی وساطت سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر مدینۃ المنورہ میں نازل فرمایا. اب یہ سمجھنے کے لیے کہ کون سی سورت اللہ تعالیٰ نے مکے میں نازل فرمائی، قرآن کا کون سا حصہ مدینے میں نازل ہوا، اس کو سمجھنے کے لیے مفسرین نے ایک معیار بنایا ہے. وہ معیار یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت 13ویں سال میں ہوئی تھی. جب آپ کی عمر شریف قریباً 53 سال کی تھی، اس وقت اللہ تعالیٰ نے پیارے آقا کو ہجرت کا حکم دیا تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے مکہ چھوڑ کر مدینۃ المنورہ کو اپنا شہر بنایا. یہ جو سفر ہوا، اسی سفر کو ہجرت کہتے ہیں. تو اس ہجرت والے سفر سے پہلے قرآن کا جتنا حصہ اور جو صورتیں نازل ہوئی، ایسی تمام صورتوں کو مکی کہا جاتا ہے. قرآن کا وہ حصہ، وہ صورتیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہجرت کے بعد نازل ہوا، ان سب کو مدنی کہا جاتا ہے. اب یہ جو سورت جس کی میں نے تلاوت کی آپ کے سامنے، سورۃ الزلزال، مدنی ہے. مدنی کا مطلب یہ ہے کہ یہ سورت ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے ہجرت کے بعد نازل فرمائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. یہ جو سورت ہے سورۃ الزلزال، اس سورت میں 8 آیتیں ہیں اور یہ سورت ایک رکوع پر مشتمل ہے. اس سورت کا ایک بیسک بنیادی مضمون ہے. اس سورت کا بنیادی مضمون کیا ہے؟
اس صورت کا بنیادی کانسیپٹ اور مضمون ہے جزائے عمل۔ اس صورت کا بیسک مضمون ہے جزائے عمل۔ جزائے عمل کسے کہتے ہیں؟ جزائے عمل کا مطلب یہ ہے دنیا میں انسان جو کچھ کرتا ہے، دنیا میں انسان جو کچھ کرتا ہے اس کا بدلہ یقینی ہے۔ اس دنیا میں انسان جو کچھ کرتا ہے، اچھا ہو کہ برا، اس کا بدلہ اس کو یقینی طور پر ملنے والا ہے۔ اسی کو جزائے عمل کہتے ہیں، اور یہی قرآن کی اس صورت کا بنیادی مضمون ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے ذریعے فرمایا، لوگوں عمل کا بدلہ یقینی ہے، ایسے ہی جیسے پیدائش کے ساتھ انسان کی موت یقینی ہے، جیسے صبح کے ساتھ رات کا آنا یقینی ہے، ایسے ہی انسان کے عمل کا بدلہ بھی یقینی ہے۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے، وہ سوال یہ ہے کہ بھائی بات تو ٹھیک ہے، انسان کے عمل کا بدلہ یقینی طور پر اس کو ملے گا، یہ کب ہوگا؟ کب انسان کو اس کے عمل کا بدلہ ملے گا؟ اسی سوال کا جواب اللہ نے اس سورہ مبارکہ کی پہلی آیت میں دیا ہے۔ اذا زلزلت الارض زلزالها، جب زمین بڑے زور کے زلزلے سے ہلا دی جائے گی، جب زمین بڑے زور کے زلزلے سے ہلا دی جائے گی، اس وقت عمل کا بدلہ یقینی طور پر انسان کو حاصل ہوگا۔ اب پھر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، زمین میں زور کا شدید ترین زلزلہ کب ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے ذریعے اس کی تفصیل بیان فرمائی ہے۔ میرے دوستو، یہاں پر ایک دوسری بات آپ لوگوں کو سمجھنی ہے، وہ یہ ہے کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ قرآن کس کا کلام ہے؟ اللہ کا کلام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا یہ کلام کیوں نازل کیا؟ اللہ نے اپنا یہ کلام اپنے بندوں کو ہدایت دینے، ان کو رہنمائی دینے کے لیے، ان کو راستہ دکھانے کے لیے نازل فرمایا۔ اب پھر تیسرا سوال، اللہ تعالیٰ نے اپنا یہ کلام کس پر نازل فرمایا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا یہ کلام اپنے محبوب پیغمبر اور ہم سب کے پیارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا۔ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ اللہ نے جبرائیل امین کی وساطت سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کلام اتارا۔ الفاظ اللہ کے ہیں۔ قرآن مجید کے اندر جو باتیں اللہ نے بتائی، قرآن ہی کے دوسرے حصے میں اللہ تعالیٰ نے جو قرآن میں بتایا اس کی تفصیل بھی بتائی۔ بعض باتیں قرآن پاک میں اللہ نے بتائی لیکن اس کی تفصیل خدا نے نہیں بتائی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی تفصیل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر چھوڑ دی، کہا کہ اے نبی آپ خود اس کی تفصیل لوگوں کو بتا دے۔ اللہ نے بس کلام باتیں بتائی موٹی موٹی، لیکن اس کی تفصیل اللہ نے نہیں بتائی۔ اللہ نے اس کی تفصیل حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر چھوڑ دی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تفصیل اپنی امت کو، اللہ کے بندوں کو بتائی۔ چند مثالیں، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے 20 مقامات پر اپنے بندوں کو مخاطب فرما کر کہا کہ اقیم الصلاۃ، اے میرے بندو نماز پڑھو۔ اللہ نے قرآن میں 20 مقامات پر کہا اقیم الصلاۃ، لوگو
نماز قائم کرو۔ اب یہ نماز کیسے قائم کی جاتی ہے، نماز کیسے پڑھی جاتی ہے، نماز پڑھنے کی ترتیب کیا ہے، یہ پورے قرآن میں اللہ نے کہیں پر بھی بیان نہیں فرمایا۔ اللہ نے قرآن میں اتنا ضرور کہا کہ تم نماز پڑھو، لیکن یہ نماز ادا کیسے کرنی ہے اس کی تفصیل قرآن میں موجود نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ذمہ داری دی، کہا کہ اے پیغمبر آپ عملی طور پر، پریکٹیکل طور پر کر کے بتائیں کہ نماز کس کو کہتے ہیں، نماز کیسے پڑھی جاتی ہے، اس نماز کے ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کو کر کے دکھایا، تو نبی علیہ السلام کے اس پریکٹیکل نمونے کی وجہ سے ہمیں پتہ چلے کہ نماز کو کیسے پڑھنا ہے، نماز کو کیسے ادا کرنا ہے۔ اب قرآن میں تو اللہ کا حکم ہے نماز پڑھو، لیکن پڑھنا کیسے ہے یہ نبی نے بتایا۔ اگر ہم لوگ صرف قرآن کو پکڑیں گے تو ہدایت نہیں ملے گی۔ سمجھانا جو ہے آپ کو وہ یہ ہے کہ اگر آپ کہیں گے کہ بھائی ہماری ہدایت کے لیے، ہماری نجات کے لیے صرف قرآن کافی ہے، بس میں قرآن پڑھوں گا، اس پر عمل کروں گا، یہ انسان کی نجات کے لیے کافی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کے اندر اللہ نے سب کچھ بیان نہیں کیا۔ قرآن میں کچھ موٹی باتیں اللہ نے بتائی، لیکن اس کی تفصیل اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے فرمائی۔ جب تک اللہ کے کلام کو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو جوڑ کر نہیں دیکھا جائے گا، اس وقت تک اللہ کا کلام نہیں سمجھا جا سکتا۔ اس لیے کہ یہ اللہ کا کلام اور خدا نے اپنا یہ کلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا، اور جب تک خدا کے اس کلام کو نبی کی باتوں سے، نبی کے عمل سے جوڑ کر نہیں دیکھیں گے، اس وقت تک خدا کا کلام سمجھ میں نہیں آئے گا، اور خدا کے کلام سے انسان رہنمائی حاصل نہیں کر سکتا۔ یہ چھوٹی سی وضاحت میں نے آپ حضرات کی خدمت میں اس لیے عرض کی کہ بعض لوگ ایسے ہیں سماج میں جو یوں کہتے ہیں کہ بھئی قرآن اللہ کی کتاب ہے، اللہ نے اس کو انسانوں کی ہدایت رہبری کے لیے نازل فرمائی، تو ہمیں ہدایت کے لیے کسی اور چیز کی ضرورت نہیں، بس اللہ کی کتاب بہت کافی ہے۔ اس طرح وہ ان الفاظ کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی انکار کرتے ہیں، حدیث کا بھی انکار کرتے ہیں۔ کہیں آپ لوگ غلطی سے ایسے لوگوں کی باتوں میں آ کر اپنے ایمان کی دولت سے محروم نہ ہو جانا، اس وجہ سے یہ تھوڑی سی وضاحت میں نے آپ حضرات سے کی۔ ایسے ہی یہاں پر ایک سوال ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھئی انسان کو اپنے عمل کا بدلہ ملنا ہے، یہ کب ہوگا؟ تو اس کا جواب اللہ نے بتایا کہ جب زمین پوری شدت سے ہلائی جائے گی۔ اب پھر سوال پیدا ہوتا ہے یہ زمین پوری شدت سے کب ہلائی جائے گی؟ تو پھر اس کا جواب نبی علیہ السلام کی تعلیمات میں دیکھتے ہیں تو ملتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں، اللہ جب قیامت قائم کریں گے اس وقت خدا کے حکم سے حضرت اسرافیل علیہ السلام 2 مرتبہ سور پھونکیں گے۔ سور کتنی مرتبہ پھونکا جائے گا؟ 2 مرتبہ۔ پہلی مرتبہ جب سور پھونکا جائے گا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پوری دنیا کا جو نقشہ ہے وہ تتر بتر ہو جائے گا۔ زمین کے اندر پہلی مرتبہ کے سور پر ایک ایسا زلزلہ، زمین میں ایک ایسی گڑگڑاہٹ پیدا ہوگی، اس گڑگڑاہٹ کے نتیجے میں
آسمان ٹوٹ کر زمین پر گریں گے، سمندروں میں گریں گے، اور سمندروں کا جتنا پانی ہے وہ سارا کا سارا ابل کر باہر آ جائے گا، اور روئے زمین پر جتنی عمارتیں ہیں وہ ساری کی ساری ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائیں گی۔ پہلا زلزلہ جب ہوگا تو یہ منظر ہوگا، روئے زمین پر جتنے انسان ہوں گے سب کے سب موت کے گھاٹ اتار دیے جائیں گے، کوئی چیز اس روئے زمین پر صحیح سالم باقی نہیں رہے گی۔ یہ پہلے سور کے موقع پر کیفیت ہوگی۔ پھر کچھ وقفے کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت اسرافیل علیہ السلام دوسری مرتبہ سور پھونکیں گے۔ جب دوسری مرتبہ سور پھونکیں گے اسرافیل علیہ السلام تو زمین اپنے اندر جتنی چیزیں ہوں گی وہ تمام کی تمام چیزیں نکال کر باہر ڈال دے گی۔ سونے کے، چاندی کے بڑے بڑے ستون پوری روئے زمین میں جہاں جہاں دفینے، خزانے، ہیرے جواہرات، مردے جن کو ہزاروں سال پہلے دفن کر دیا گیا زمینوں کے اندر، وہ تمام کے تمام زمین نکال کر باہر پھینک دے گی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ زمین کا ہلایا جانا، زمین کے اندر زلزلے کا آنا، یہ اس دن ہوگا جب سور پھونکیں گے۔ اب یہ سور کب ہوگا پھونکا جانا؟ جب اللہ تعالیٰ قیامت برپا کرنے کا فیصلہ کریں گے۔ یہ تمام کی تمام چیزیں ایک دوسرے سے ریلیٹڈ ہے۔ زمین کب ہلائی جائے گی؟ جب قیامت کا وقت آئے گا، اور جب قیامت کا وقت ہوگا تو پھر اللہ تعالیٰ دنیا کا نظام تتر بتر کریں گے۔ اس سے دوسری بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ اس زمین پر انسان کا جو ٹھکانہ ہے یہ ٹھکانہ عارضی ہے، دائمی نہیں ہے۔ اس زمین پر انسان کا جو ٹھکانہ ہے یہ ٹھکانہ عارضی ہے، دائمی نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان ایک کرایہ دار ہے، اللہ تعالیٰ نے اس زمین پر، اپنی زمین پر اس کو رہنے کے لیے کچھ وقت دے کر بھیجا ہے، بس اسی وقت تک انسان کو اس دنیا میں رہنا ہے۔ جو ہی وہ وقت آئے گا انسان کو پر اللہ موت طاری کر کے اس کو ایک اور دنیا میں پارسل کرتے ہیں جس کو عالم برزخ کہتے ہیں۔ یہ سلسلہ اللہ کا چلتا رہے گا، کب تک؟ قیامت تک۔ ایک وقت ایسا آئے گا قیامت پر کہ اللہ تعالیٰ اس دنیا کا یہ جو سلسلہ چلایا، انسانوں کو پیدا کرنا، ان کو زمین پر رکھنا، بسانا، پھر ان کا ٹائم ہونے کے بعد ان کو موت دے کر دوسرے عالم کی طرف بھیجنا، یہ سلسلہ اللہ تعالیٰ روک دیں گے، ختم کر دیں گے۔ جب وہ اللہ روک دیں گے اسی وقت زمین کے اندر زلزلہ برپا ہوگا۔ اذا زلزلت الارض زلزالہا، جب زمین بڑے زور کے زلزلے سے ہلا دی جائے گی۔ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، جب زمین ہلے گی تو ہوگا کیا؟ اللہ فرما رہے ہیں زمین اپنے اندر کا سب بوجھ باہر نکال پھینکے گی۔ میں نے آپ کو بتایا کہ سونا، چاندی، دفینے، ہیرے جواہرات، معدنیات اور ہر قسم کی قیمتی دھاتیں جو اس زمین کے اندر موجود ہوں گی، وہ زمین ان سب کی سب چیزوں کو اپنے اندر سے نکال کر باہر کرے گی۔ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں جب یہ زلزلہ آئے گا تو زمین اللہ کے حکم سے اپنے جگر کے ٹکڑوں کو نکال کر باہر کرے گی۔ سونے چاندی کے لمبے لمبے ستون ہوں گے، اور جب اس سونے چاندی اور دفینوں کو انسان دیکھے گا، ایک قاتل دیکھے گا، وہ کہے گا اس سونے کے لیے میں نے دنیا میں لوگوں کا قتل کیا۔ ایک آدمی دیکھے گا تو وہ سوچے گا میں نے ان پیسوں کے خاطر اپنے رشتہ داروں سے تعلق قطع کیا۔
ایک چور دیکھے گا چوری کی سزا میں جس کے ہاتھ کاٹے گئے، وہ کہے گا اس مال کی وجہ سے میرے ہاتھ کاٹے گئے، اور پھر اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا کہ لوگوں آگے بڑھو، پیسوں کو اٹھا لو، سونے چاندی کو اٹھا لو۔ لیکن کوئی شخص ان پیسوں کی، اس سونے چاندی کی بے حقیقتی سب پر واضح ہوگی، اور کوئی اس کو اٹھانے اور چھینے تک کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها، اور زمین اپنے اندر کا سب بوجھ باہر نکال پھینکے گی۔ وقال الانسان ما لها، انسان یہ سب چیز دیکھے گا، زمین کا زلزلہ اور زمین کے تمام خزانوں کا نکل کر باہر آنا۔ اب انسان جو ہوں گے زمین پر وہ دو طرح کے ہیں، ایک وہ انسان ہیں جو اللہ پر یقین رکھتے ہیں، جو محمد الرسول اللہ کو مانتے ہیں، جو آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، جو قیامت پر ایمان رکھتے ہیں، جو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر یقین رکھتے ہیں، ایک قسم کے وہ انسان ہیں۔ دوسرے قسم کے اس دنیا میں وہ انسان ہیں جو یہ سمجھتے تھے جو کچھ زندگی ہے بس وہ دنیا کی زندگی ہے، کھاؤ پیو موج مستی اڑاؤ اور جتنی لذتیں حاصل کر سکتے ہیں، جتنے مزے کر سکتے ہیں مزے کرو، بس موت آ گئی سب ختم، اس کے بعد نہ کوئی زندگی ہے نہ کوئی اور معاملہ ہے۔ دنیا کی ایک بڑی تعداد وہ ہے جو اس سوچ کے ساتھ، اس کانسیپٹ کے ساتھ اپنی زندگی گزارتی ہے۔ وہ لوگ جو اس کانسیپٹ کے ساتھ زندگی گزارتے تھے، جب دوسری مرتبہ کا سور پھونکا جائے گا تو وہ خود زندہ ہو کر اٹھیں گے، اور وہ لوگ جب یہ پورا منظر دیکھیں گے تو آپس میں کہیں گے وقال الانسان ما لها، یہ حالت دیکھ کر انسان کہے گا کہ بھئی کیا ہو گیا ہے۔ یومئذ تحدث اخبارها، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس دن وہ زمین اپنے سب واقعات بیان کر دے گی۔ اللہ تعالیٰ زمین کو حکم دیں گے اے زمین اپنے واقعات کو بیان کر۔ ہر انسان نے آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت قائم ہونے تک، اس مرحلے تک اس دنیا میں اربوں کھربوں جتنے انسان آئے، وہ تمام کے تمام انسانوں کو اللہ تعالیٰ دوسری مرتبہ کے سور کے ساتھ زندہ اٹھا کر کھڑا کر دیں گے، اور پھر زمین سے کہیں گے ان کے اعمال بتا، تو زمین کا ایک ایک حصہ اٹھ کر گواہی دے گا اے اللہ اس نے مجھ پر فلاں جگہ زنا کیا، اے اللہ اس نے فلاں جگہ میرے اوپر رہ کر چوری کی، اس نے میری زمین، ایک زمین کا حصہ کہے گا کہ اس نے فلاں جگہ دوسرے کو مارا، بے عزت و ذلیل کیا۔ غرض انسان نے اپنی زندگی میں شعور کے بعد سے لے کر موت تک جہاں جہاں جو حرکت کی تھی وہ ساری کی ساری حرکت وہ زمین فر 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 سنانا شروع کرے گی۔ انسان حیرت زدہ رہ جائے گا، نہ انسان کی کوئی برائی چھٹے گی نہ انسان کی کوئی اچھائی چھٹے گی۔ انسان نے کچھ اچھائی کی ہوگی، زمین کہے گی اے اللہ اس نے اس حصے پر نماز پڑھی۔ اگر آپ نے قرآن کی تلاوت کی تھی تو زمین کا وہ حصہ اللہ کی بارگاہ میں گواہی دے گا اے اللہ اس نے مجھ پر تیرے کلام کی تلاوت کی۔ جو جو عمل ہوگا وہ سب کی سب زمین گواہی دے گی۔ انسان اس کو پہلے جب سنتا تھا تو حیرت کرتا تھا کہ بھئی یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ موجودہ دور کے اندر جو سائنسی ترقیاں ہیں، ان ترقیوں نے انسان کو قرآن کے مضامین کو سمجھنا بہت آسان کر دیا ہے۔ جو کنفیوژن تھا اس کو تقریباً مکمل ختم کر دیا ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ایک معمولی چپس ہوتی ہے جو کمپیوٹر کے اندر ڈال دی جاتی ہے، جس چپس کے اندر دنیا کے تمام انسانوں کا ڈاٹا محفوظ کر دیا جاتا ہے۔ لاکھوں کروڑوں کے صفحات ہوتے ہیں جو ایک معمولی چپس کے اندر موجود ہوتے ہیں۔ جب اس چپس کو چلایا جاتا ہے ہر قسم کی ریکارڈنگ، ہر قسم کا ڈاٹا
فر 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 کھل کر سامنے آتا ہے۔ یہ وہ منظر ہے جو آج آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ قیامت جب قائم ہوگی اور سور پھونکا جائے گا، اللہ کا حکم ہوگا، تو یہ زمین جو اللہ کے حکم سے چپ ہے آج، اس زمین کو اللہ قوت گویائی دیں گے اور یہ زمین اللہ کے سامنے بول اٹھے گی اور پکار اٹھے گی۔ انسان کے ایک ایک عمل کی، ایک ایک حرکت کی، ایک ایک کرتوت کی اللہ کے سامنے گواہی دے گی۔ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، اس آیت میں بتایا گیا کہ یہ کام زمین خود سے نہیں کرے گی، بلکہ اللہ کا حکم اس زمین کے لیے ہوگا، اے زمین بول، تو زمین بولنا شروع کرے گی۔ انسان کا مزاج معلوم ہے آپ کو، انسان کا مزاج ہے انکار کرنا، انسان کا مزاج ہے جھٹلانا۔ چنانچہ انسان جب اس منظر کو دیکھے گا کہے گا زمین غلط کہہ رہی ہے، میں تو ایسا کچھ بھی نہیں کیا۔ سورہ یاسین پڑھیے، وہاں اللہ نے ایک اور بات بتائی۔ اللہ نے کہا یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون، جب انسان اپنے پاپی پنے پر آ کر کمینہ پن دکھائے گا اور اللہ کے سامنے تمام چیزوں کو جھٹلائے گا، تو اللہ تعالیٰ انسان کے منہ پر مہر مار دیں گے۔ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، جب اللہ تعالیٰ انسان کی زبان پر مہر مار دیں گے۔ مہر کس کو کہتے ہیں پتہ ہے آپ کو؟ آج کا دور تو ای میل کا دور ہے، آج کا دور تو میسیجز کا دور ہے، لیکن آج سے چند سال پہلے کا جو دور تھا وہ خط بھیجنے کا دور تھا، رجسٹری بھیجنے کا دور تھا۔ رجسٹری اس خط کو کہا جاتا ہے جس خط کو کسی لفافے میں رکھا جاتا تھا اور ایڈریس لکھایا جاتا تھا، اس پر اسٹامپ لگائے جاتے تھے، پھر اس خط کے اوپر گوند کے ذریعے سے ایک مہر مار دی جاتی تھی۔ اس مہر کا مطلب یہ ہوتا تھا اب اس خط کے لفافے کے اندر سے کوئی چیز باہر آ نہیں سکتی اور باہر کی کوئی چیز اندر جا نہیں سکتی، اسی کو مہر کہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ سورہ یاسین میں وہی فرما رہے ہیں، الیوم نختم علی افواہہم، قیامت کا دن ہوگا، اللہ مہر مار دیں گے۔ جب انسان انکار کرے گا تو خدا اس کے منہ پر ٹھپا ماریں گے۔ خدا کا ٹھپا مارتے ہی اب انسان اپنے منہ سے کچھ نہیں کہہ سکے گا۔ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ، اللہ انسان کے ہاتھوں کو حکم دیں گے بولنے کا اور اس کے جسم کے دیگر اعضاء کو حکم دیں گے۔ انسان کی شرمگاہ فر فر بولنا شروع کرے گی، اس نے اس شرمگاہ کا استعمال کن کن لوگوں کے خلاف کیا تھا۔ انسان کے ہاتھ بتانا شروع کریں گے کہ اس نے ان ہاتھوں کے ذریعے اپنی قوت و طاقت کا استعمال غلط طور پر کن کن لوگوں کے ساتھ کیا تھا۔ پیر بتانا شروع کریں گے، یہ پیروں کی قوت و طاقت کو کہاں کہاں استعمال کیا کرتا تھا، کہاں کہاں جایا کرتا تھا۔ آنکھ بولنا شروع کرے گی، یہ کہاں کہاں گھورا کرتا تھا، کس کس کو دیکھا کرتا تھا، تنہائی کے اندر کس قسم کے ویڈیوز یہ دیکھا کرتا تھا۔ ساری کی ساری چیزیں، انسان کی آنکھیں، اس کے کان، اس کے جسم کا ایک ایک عضو، اللہ کی یہ زمین کے وہ حصے بیان کرنا شروع کریں گے۔ اب ہمارے نوجوان بڑی تعداد وہ ہوتی ہے، رات جب ہوتی ہے تو یہ لوگ آٹوؤں میں چھپ کر بیٹھتے ہیں۔ اب نوجوانوں کے ہاتھ میں بس فون ہوتا ہے، اب انٹرنیٹ کی ایک دنیا ہوتی ہے بے حیائیوں پر مشتمل، بس وہ دنیا و ما فیہا سے بے خبر ہو کر اس میں گم ہوتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں اور وہ یہ سمجھ کر دیکھتے ہیں کہ میں جو دیکھ رہا ہوں بس مجھے ہی اس کی خبر ہے، میرے سوا کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے۔ اے نوجوان، اس غفلت سے باہر نکل، تو آٹو میں بیٹھ کر دیکھ رہا ہو۔ یہی وہ نصیحت تھی جو حضرت لقمان حکیم نے اپنے بیٹے سے کی۔ اے میرا بیٹا، یاد رکھ، تو زمین کے کسی کنارے اور کسی حصے میں یا آسمانی خلا میں کہیں پہنچ کر کوئی بھی عمل کر، چھوٹا یا بڑا، تو اس پورے عمل کو اپنے سامنے موجود پائے گا۔
اسی کا تذکرہ قرآن کی اس آیت میں موجود ہے۔ یومئذ یصدر الناس اشتاتا، وہ دن، قیامت کا دن وہ دن ہوگا لوگ مختلف ٹکڑیوں میں لوٹیں گے، لیروا اعمالہم، تاکہ ان کو ان کے اعمال دکھائے جائیں۔ قیامت کا جو دن ہوگا، اس دن کے اندر سارے کے سارے انسان اللہ کی بارگاہ میں حساب و کتاب کے لیے اکٹھے ہوں گے، تو انسان کے سامنے اعمال پیش ہوں گے، اس کے مطابق اللہ کی طرف سے فیصلے ہوں گے۔ جب فیصلے ہوں گے تو انسان الگ الگ گروہ میں ہوں گے۔ زنا کرنے والوں کا ایک گروپ، چوری کرنے والوں کا ایک گروپ، بٹے بازی کرنے والوں کا ایک گروپ، دوسروں کے حق مارنے والوں کا ایک گروپ۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کیٹیگریز میں لوگوں کو تقسیم کریں گے، اسی کا ذکر ہے۔ اور مختلف کیٹیگریز میں تقسیم کر کے ان کے برے اعمال کا جو اثر اور نتیجہ ہوگا، وہ اثر اور نتیجہ ان کو دکھایا جائے۔ یعنی جہنم میں اللہ کے جو عذابات ہوں گے وہ سب کو ایک لیول یکساں نہیں ہوگے۔ انسان کا عمل، جس برا جو عمل ہوگا، برے عمل سب یکساں نہیں ہوتے، کوئی بہت شدید ہوتا ہے، کوئی اس سے کچھ کم لیول کا، کوئی اور کم لیول کا، اس کے اعتبار سے سزائیں بھی ہوں گی۔ تو اسی کو بتایا جا رہا ہے، انسان کے عمل کا جو نتیجہ ہوگا جہنم میں، وہ اس کو دکھانے کے لیے گروہ در گروہ بنا کر، گروپ در گروپ بنا کر ان کو وزٹ کروایا جائے گا۔ آؤ آؤ دیکھو، تم دنیا میں جو عمل کرتے تھے اور یہ سمجھتے تھے کہ بیٹا ہم کچھ بھی کر لیں کچھ نہیں ہوگا، آؤ تمہارے عمل کا تمہیں کیا صلہ ملنے والا ہے دیکھو، وہ دکھایا جائے گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جس نے ذرہ بھر نیکی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا، اور جس نے ذرہ بھر برائی کی ہوگی وہ اسے بھی دیکھ لے گا۔ ایسا نہیں ہوگا کہ انسان نے رائی کے دانے کے برابر کوئی نیکی کی ہو، اللہ تعالیٰ کے یہاں وہ چھوٹ جائے، ایسا نہیں ہوگا۔ ذرہ برابر نیکی ہوگی، اس کی اچھائی بھی انسان کو ملے گی، ذرہ برابر برائی ہوگی تو اس کی برائی، اس کی خباثت اور اس کا وبال اور انجام بھی انسان کو ملے گا۔ یہ اس صورت کے مضامین تھے، اور یہ مضامین اللہ نے اس صورت میں اس لیے بیان فرمائے تاکہ دنیا میں وہ انسان جو اللہ پر، قیامت پر، رسول پر، قرآن پر ایمان رکھتا ہے، وہ کافروں کی طرح یہ نہ سمجھے میں کچھ بھی کر لوں، کوئی مجھے پکڑنے والا نہیں ہے، کوئی میرے عمل کو دیکھنے والا نہیں ہے، کوئی اس حماقت اور غرور میں نہ رہے، بلکہ انسان کا ایک ایک عمل ریکارڈ ہو رہا ہے اور اللہ کے پاس محفوظ ہو رہا ہے، اور ہر عمل کا انسان کو اللہ کے یہاں بدلہ ضرور ملے گا۔ بس یہ اس صورت کے بنیادی مضامین تھے جو میں نے ذکر کیے۔ اللہ تعالیٰ اس احساس کے ساتھ، اس یقین کے ساتھ مجھے اور آپ کو اپنی زندگی ریسٹ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان